فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب آداب اہل ممبر۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 10، کتاب کے صفحہ نمبر 156 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ پہلے یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے لاسٹ نشست جو تھی ہماری، اس میں ہم نے مقام صوم کا پڑھنے کا آغاز کیا تھا کہ جس کا عنوان تھا کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر دروغ باندھنے کے گناہ کی بڑائی کے بارے میں۔ اور یہ پڑھتے ہوئے ہم نے آپ سے پیج نمبر 155 پر اجازت چاہی تھی، اس صفحے پر کہ جو کچھ آخری ہم نے پڑھا وہ پیراگراف آپ کی سماعتوں کی نظر، اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ لکھا ہے کہ شیخ توسی تاب سیر الف سراح کی کتاب تہذیب میں ابی بصیر سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ ایک دروغ وضو کو باطل اور روزے کو کھول دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ میں نے آپ علیہ السلام کے حضور میں عرض کیا کہ ہم سب تباہ ہوئے ہیں۔ پس حضرت نے اس سے وہی پہلی والی بات بیان کی۔ تو یہاں پر حوالہ ہے تہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 203۔ اور اب آئیے نئی ریڈنگ کا آغاز ہم نے آج اب کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو یہ ہم نے پڑھا یہ پچھلی نشست کی ریڈنگ تھی جو ہم نے ریپیٹ کی۔ اب یوں لکھا ہے کہ نیز اس جگہ مروی ہے کہ راوی نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جس شخص نے ماہ رمضان میں دروغ کہا ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ اس نے اپنا روزہ افطار کر لیا، اس کا روزہ باطل ہے اور اس روزے کی قضا واجب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ دروغ کس قسم کا ہو؟ فرمایا کہ جو اس نے خداوند عالم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باندھا ہو۔ حوالہ ہے تہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 190۔ پھر ہے کہ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب خصال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جو روزے دار کے روزے کو باطل کرتی ہیں: کھانا پینا، جمع، پانی میں غوطہ لگانا، اور خداوند عالم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ صلوات اللہ علیہم پر دروغ باندھنا، دال رے واو غین، دروغ باندھنا۔ حوالہ ہے خصال صفحہ نمبر 286۔ پھر لکھا ہے کہ اور احمد بن عیسیٰ کی کتاب کا نام ہے نوادر، نون واو الف دال رے، نوادر میں جناب علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خداوند عالم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمدن دروغ باندھے اور روزے دار ہو، پس اس کا روزہ اور وضو ٹوٹ جائے گا یا ناقص ہو جائے گا۔ حوالہ ہے النوادر صفحہ نمبر 20۔ پھر ہے کہ اس مضمون پر متعدد اخبار و احادیث وارد ہوئی ہیں، اور تفسیر عیاشی میں عین سے ہے عیاشی میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے یہ گمان کیا ہو کہ خدا تعالیٰ نے سو اور فحشا، سین واو اور پھر حمزہ ہے اور فے ہے شین الف حمزہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ کرنے کا حکم فرمایا ہے تو اس نے خدا تعالیٰ پر دروغ باندھا ہے۔
پھر آپ علیہ السلام نے چند کلمات کے بعد فرمایا کہ اور جو شخص خداوند تبارک و تعالیٰ پر دروغ باندھے گا تو خدا اسے آتش جہنم میں داخل کرے گا۔ یہاں پر حوالہ ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11۔ آگے چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، یعنی صفحہ نمبر 157 کی جانب۔ لکھا ہے کہ اور نیز اسی جگہ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خداوند عز و جل کے قول کے حوالے سے سوال کیا کہ جو ترجمہ کہ اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ خدا بری بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے، کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو؟ حوالہ نوٹ کیجئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 کا ہم نے یہ پڑھا ترجمہ۔ اس پر کیا کہ اس کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو حضرت علیہ السلام نے اس سائل سے فرمایا کہ کیا تو نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہے کہ جو گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے، شراب پینے اور محرمات میں سے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اس آیت میں وہ کون سا فاحشہ ہے جس کے متعلق لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کے کرنے کا حکم دیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا ولی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ یہ پیشوایان جور کا مقولہ ہے۔ یہاں پہ یہ شین واو الف، یہ الف نون پھر زیر ہے اور جیم واو رے کا مقولہ ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلائق کو حکم دیا ہے کہ وہ ان پیشوایان جور کی پیروی اور ان اقتدا کریں۔ پس خداوند عالم نے ہمیں خبر دی ہے کہ انہوں نے پیشوایان جور نے، یعنی کہ انہوں نے سے مطلب بریکٹ میں لکھا ہے پیشوایان جور نے خداوند عالم پر دروغ باندھا ہے اور خداوند عالم نے ان کے اس دروغ باندھنے کو فاحشہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے تفسیر عیاشی صفحہ نمبر 12۔ اب ہم آگے اگلے صفحے پر 158 پر لکھا ہے کہ اور شیخ کشی نے کاف شین چھوٹی شیخ کشی نے اپنی کتاب رجال میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہم اہل بیت علیہ السلام راست گو ہیں اور ہم بھی اس دروغ سے خالی نہیں جو ہم پر دروغ باندھتا ہے اور ہم پر اپنی جھوٹی باتیں باندھنے کی وجہ سے ہماری سچی باتوں کو لوگوں کے نزدیک بے اعتبار بناتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر حضرت علیہ السلام نے ہر طبقے کے دروغ گو آدمیوں کی ایک جماعت کو شمار کیا اور فرمایا انورٹڈ کاما اللہ ان پر لعنت کرے، ہم اس کذاب سے خالی نہیں ہیں جو ہم پر دروغ باندھتا ہے اور یا وہ رائے میں عاجز اور بے دست و پا ہے۔ اللہ ہر اس دروغ گو کی زحمت سے بچائے جو ہم پر ہے اور ان کو لوہے کی گرمی کا مزہ چکھائے۔ حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 305۔ نیز انہوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبا کرام علیہ السلام سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہم اہل بیت علیہ السلام پر دروغ باندھے گا تو خداوند عالم اس کو بروز قیامت نابینائی کی حالت میں اور گروہ یہود میں محشور کرے گا، اور اگر اس دروغ گو نے دجال کو پا لیا یعنی کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو یہ اپنی قبر میں بھی اس پر ایمان لے آئے گا۔ حوالہ ہے رجال کشی اور صفحہ نمبر 396 اور 397۔ پھر لکھا ہے کہ اور شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین اور علل الشرائع میں اور تبرسی نے احتجاج میں محمد ابن اسحاق طالقانی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا انورٹڈ کاما میں کہ میں ایک جماعت کے ہمراہ ابی القاسم حسین بن روح قدس اللہ روح جو کہ حضرت حجت علیہ السلام کے نائب سوم ہیں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے ان نائب سوم سے سوال کیا اور انہوں نے اسے ایک طولانی جواب دیا۔ محمد بن ابراہیم کہتا ہے کہ میں دوسرے روز پھر ابی القاسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کل میں نے انہیں جو کچھ بیان کرتے دیکھا
کیا وہ ان کی طرف سے تھا، پس انہوں نے میرے اظہار کے بغیر ابتدا کی اور فرمایا کہ اے محمد بن ابراہیم، جو اب یہاں پہ عربی لکھی ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ اگر آسمان سے گرایا جائے اور مجھے پرندہ اچک لے یا مجھے ہوا دور کسی جگہ پر جا گرائے تو یہ چیز مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی رائے یا اپنی طرف سے کچھ کہوں، انورٹڈ کاما کلوز، پھر بریکٹ میں لکھا ہے بلکہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اصل کی طرف سے تھا اور حضرت حجت صلوات اللہ علیہ سے سنا ہوا تھا۔ اب حوالہ نوٹ کیجئے، کمال الدین صفحہ نمبر 507 اور 508 اور علل الشرائع صفحہ نمبر 242 اور 243 اور احتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 اور 288۔ نیز کتاب معنی الاخبار میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات سے بچو کہ خداوند عالم تمہاری تکذیب کرے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جھٹلائے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کس طرح ہے؟ فرمایا، تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ خداوند عالم نے اس طرح فرمایا، پس خداوند عالم فرماتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، میں نے اس طرح تو نہیں فرمایا۔ اور تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ خداوند عالم نے اس طرح نہیں فرمایا، پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، بتحقیق میں نے اسی طرح فرمایا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے معانی الاخبار صفحہ نمبر 390، ہم کتاب کے صفحہ 160 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور شیخ کشی نے اپنی کتاب رجال میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ جو شخص بھی ہم پر دروغ باندھے خداوند عالم اسے لوہے کی گرمی کا مزہ چکھائے گا۔ حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 555۔ پھر لکھا ہے کہ اور کافی میں ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس بات کے بارے میں جسے خدا نہیں جانتا کہے کہ خدا جانتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی کام کرے اور اس کے خلاف توقع نقل کرے اور خدا کو گواہ قرار دے دے اور کہے کہ اللہ جانتا ہے، اور کیونکہ وہ عمل انجام ہی نہیں دیا اس لیے خدا اسے نہیں جانتا، فرمایا کہ اس صورت میں عرش الہی جلال حق کی تعظیم میں لرز اٹھتا ہے۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 437 پہ لکھا ہے کہ اور اسی مضمون کو دوسری سند کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے۔ نیز اس جگہ جناب علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے حالانکہ اس نے دروغ کہا ہوتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے بندے، کیا تجھے میرے سوا کوئی نہیں ملا جس پر یہ دروغ باندھے؟ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437۔ اور اس خبر کو مرحوم سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں یوں نقل کیا ہے، انورٹڈ کاما، کہ خداوند عالم فرشتے سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتے، میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اس کو مجھ سے عاجز ترین کوئی بندہ نہیں ملا کہ اپنا یہ دروغ اس کے حوالے کرتا، یہاں تک کہ اس نے یہ دروغ میرے علم کے حوالے کیا، بس میں عذاب و خواری میں سے جس طرح چاہوں گا اس کے ساتھ کروں گا۔ حوالہ ہے انوار النعمانیہ اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61۔ اور ہم کتاب میں بریکٹ میں لکھا ہے صاحب کتاب، تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو کہ اور ہم نے یہ اضافہ کتب اصحاب میں نہیں دیکھا، معلوم نہیں سید مذکور نے یہ اضافہ کہاں سے نقل کیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، ناحق فتوے کا خطرہ۔ ناحق فتوے کا خطرہ تفصیلات یوں ہیں کہ مخفی نہ رہے کہ بغیر علم و حق فتویٰ دینا کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ اس قسم کا آدمی یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اور ان کو حرام اور ان کو واجب اور ان کو مستحب اور اسی طرح کی اور بہت سی باتیں۔ پس ان آیات و اخبار گزشتہ کے علاوہ جن میں اللہ تعالیٰ اور معصومین علیہ السلام نے اس کاذب کے حال کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ ان آیات و اخبار کے دیگر مضامین جن میں بغیر
علم و بغیر حق فتویٰ دینے سے اور بغیر علم و بغیر حق فتویٰ دینے سے ڈرایا گیا ہے، اور معصومین علیہ السلام نے اس گروہ کے لیے مختلف اقسام کے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 162 پر، لکھا ہے کہ وہ مضامین اس کاذب، خاسر، خیلف سینرے، بے بہرا مفتی کو شامل ہوں گے، اور وہ سابقہ آیات و اخبار کے مضامین میں بھی منظم ہو جائے گا۔ میم نون زواد میم منظم ہو جائے گا۔ جو کچھ ہم نے نقل کیا ہے وہ اہل بصیرت و انصاف کے لیے کافی ہے، لہٰذا ہم نے ان آیات و اخبار کے نقل کرنے سے اعراض کیا ہے۔ الف عین رے الف زواد، جو کہ اس رسالے کی طوالت اور ناظرین کی ملالت کا موجب ہوتے، اور ایسے اہم اور مفید مطالب کو ذکر کیا ہے کہ جو کسی اور جگہ بیان ہوتے نہیں دیکھے گئے۔ وباللہ و توفیق۔ یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ پیج 163 پر آ گیا مقام چہارم، اور اس میں ہیڈنگ ہے کہ دروغ کی اقسام اور اس کے حکم کے بارے میں تفصیلات۔ یہاں پر 2 مطالب ہیں۔ آئیے سب سے پہلے مطلب اول لکھا ہے کہ دروغ کی اقسام کے بیان میں، یہ ہیڈنگ تھی، لکھا ہے کسی پر دروغ باندھنے، کسی کے بارے میں دروغ کہنے، دروغ کی کمی یا زیادتی، دروغ بولنے کے مقصد، اس سے مرتب ہونے والے آثار صلاح و فساد، سننے والوں پر اس کے ظہور و اخفا، اس عضو سے جس سے دروغ صادر ہوا، دروغ کے عرف و لغت میں، معانی اور شرح وغیرہ میں اس کی اصطلاح کے لحاظ سے اس کی اقسام ہوتی ہیں، اور اس کی بعض اقسام ایک دوسرے میں شامل ہوتی ہیں۔ پس وضاحت کے لیے عرض کریں گے کہ اول یہ کہ کبھی تو دروغ خداوند عز و جل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم پر ہوتا ہے، اور کبھی ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر، اور کبھی دروغ کا کسی کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہوتا اور کسی پر بہتان نہیں ہوتا، بلکہ محض خلاف واقعہ بات ہوتی ہے۔ تمام علماء کرام نے صدیقہ طاہرہ علیہ السلام کو بھی اس حکم میں پہلی قسم سے ملحق کیا ہے، یعنی کہ جس طرح خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں دروغ کہنے کا عذاب و عقاب ہے، اسی طرح صدیقہ طاہرہ کے بارے میں بھی ہے۔ ہم آگے پیج 164 پر، لکھا ہے کہ اور اسی طرح باقی انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کو خصوصاً اگر کسی دینی معاملے میں نبی یا وصی پر دروغ باندھا جائے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے خداوند عز و جل پر دروغ باندھا گیا۔ دوم یہ کہ پیغمبر اور امام صلوات اللہ علیہما پر دروغ کبھی تو دینی معاملات پر ہوتا ہے، اور یعنی کہ ایسی چیزوں میں کہ جنہیں بیان کرنا پیغمبر یا امام علیہ السلام کا وظیفہ ہے، جیسے کہ واجبات و مستحبات، مکروہات اور آداب، اور حلال و حرام اور امور سیاست میں سے وہ چیزیں کہ جو ان کی ریاست و خلافت سے متعلق ہیں، جیسے کسی کو معزول کرنا، میم عین زی واو لام، معزول کرنا، نصب کرنا، اموال کا حاصل کرنا، لشکر کو بھیجنا اور اس قسم کی دیگر چیزیں۔ اس کی مثال وہ مقام ہے جس میں ذاکر و خطیب پڑھتے ہیں کہ علی اکبر علیہ السلام کے میدان میں جانے اور ان کے مقابلے میں ایک پہلوان کے آنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مادر گرامی لیلا سے فرمایا، اے لیلا اٹھ اور خلوت میں اپنے فرزند کے لیے دعا کر، کیونکہ میں نے اپنے جد بزرگوار سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ماں کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، تاخیر کہ یہ تمام دروغ ہے۔ اچھا، یہ جتنا کچھ لکھا گیا ہے، کیونکہ ڈیش ڈیش کر دیا گیا ہے، پورا واقعہ یہاں نہیں لکھا، صرف یہ لکھ دیا ہے کہ تاخیر تو کہ یہ تمام دروغ ہے، اور کبھی ان ہستیوں کے معصومین علیہ السلام کے دنیاوی معاملات اور دوسروں کے ساتھ مشترکہ رہن سہن کے بارے میں دروغ ہوتا ہے، مثلا کھانا پینا، سونا اور حرکت و سکون یا اس قسم کی دیگر چیزیں وغیرہ۔ اس کی مثال وہ دروغ ہے جسے یہ جماعت یعنی کہ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ
اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی حالت احتضار میں آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور پھر وہ ان معظمہ کی زبان سے عربی زبان کے کچھ کلمات نقل کرتے ہیں کہ جو ان ذاکروں اور خطیبوں نے نزدیک اس جعلی خبر کی صحت کی دلیل ہے۔ پس وہ نقل کرتے ہیں کہ پس امام حسین نے کنکھیوں سے جناب زینب کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے بہن، خیمے کی طرف واپس ہو جاؤ، تم نے میرا دل شکستہ کر دیا اور میرے غم کو زیادہ کر دیا۔ ڈیش 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 لکھا ہے، یعنی کہ یہ پورا واقعہ یہاں نہیں لکھا، آگے لکھا۔ اب آگے ہم نے اول اور دوم پڑھ لیا، اب سوم یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام پر دروغ کبھی تو کسی کلام کو ان کی طرف منسوب کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا، حالانکہ انہوں نے اس طرح نہیں فرمایا ہوتا۔ اس کی 2 مثالیں تو ابھی گزری ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بکثرت ہیں۔ اور کبھی دروغ کسی فعل کو ان کی طرف منسوب کرنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا، حالانکہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا ہوتا۔ جیسے اس جماعت یعنی کہ ذاکرین اور خطیبوں کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور چند حملے کیے اور ہر حملے میں 10,000 آدمیوں کو قتل کیا۔ اور کبھی دروغ ان معصومین علیہ السلام کی تقریر کے بارے میں ہوتا ہے کہ یعنی یہ کہ کسی آدمی نے ان معصومین علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا اور انہوں نے اس آدمی کو اس کام سے منع نہ فرمایا، باوجود یہ کہ وہاں نہ تقیہ تھا اور نہ ہی انہیں منع کرنے میں کسی کا خوف تھا، پس ایسا کام جائز بلکہ مرغوب و محبوب ہوگا۔ اب لکھا ہے کہ چہارم یہ کہ دروغ کبھی کسی شخص سے اس قدر زیادہ صادر ہوتا ہے، سواد سے ہے، سواد الف دال رے، ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو عام طور پر دروغ گو کہا جانے لگتا ہے، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس نے دروغ کو اپنی عادت بنا لیا ہوتا ہے اور دروغ کی فطرت اور ملکہ ہو گیا ہو اور اس سے بہت زیادہ صادر ہوتا ہو۔ عربی زبان میں ایسے شخص کو کذاب کہتے ہیں جس کا اخبار و احادیث میں بارہا ذکر ہوا ہے، اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ انتہائی دروغ گو کیا ہے۔ یہ جو انتہائی دروغ گو کا ورڈ تھا یہ انورٹڈ کوما میں تھا، کہ بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ انتہائی دروغ گو، لیکن حقیر بریکٹ میں لکھا ہے کہ صاحب کتاب، لیکن حقیر کی نظر میں اس کا ترجمہ وہی کہ دروغ گو ہے، کیونکہ اگر کسی شخص نے دروغ کو اپنی عادت نہ بنا لیا ہو اور 1 دفعہ یا 2 دفعہ اس نے دروغ کہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دروغ کہا۔ ایسے شخص کو دروغ گو نہیں کہتے، اگرچہ بحسب لغت اسے دروغ گو کہنا بھی صحیح ہے۔ اور ایک خبر بریکٹ میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قول امام علیہ السلام میں آیا ہے کہ وہ دروغ گو مذموم ہے جس نے دروغ کو عادت بنا لیا ہو، یعنی جس کی سرشت اور طینت دروغ پر ہو اور اس نے اپنی عادت بنایا ہوا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے مقابل کا نام کاذب رکھا جائے، اور یہ ایسا شخص رکھا جائے اور یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے دروغ کہنے کو اپنی عادت نہ بنایا ہو لیکن اس سے کبھی کبھار دروغ سرزد ہوتا ہو۔ پنجم یہ کہ دروغ گو سے کبھی تو دروغ از روئے سنجیدگی اور حقیقت اور واقعیت کے بیان کے اظہار کے طور پر صادر ہوتا ہے، جس طرح کہ وہ اپنے دوسرے مقاصد و مطالب رکھتا ہے اور ان کا اظہار کرتا ہے، پس وہ سننے والوں کو جہالت اور خلاف واقع اعتقاد کا شکار کر دیتا ہے اور ان کو خلاف حقیقت کا معتقد بنا دیتا ہے اور ان کی جہالت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور کبھی یہ دروغ از روئے مزاح اور خوش طبعی ہوتا ہے کہ جس سے دروغ گو کا مقصد سوائے ہنسانے اور مزاح کے کچھ اور نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے سننے والوں میں سے کوئی بھی خلاف واقعہ
خلاف واقعہ کا معتقد نہیں بنتا۔ ششم یہ کہ دروغ سے کبھی فساد بلکہ مفاسد عظیمہ ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض اخبار بریکٹ میں لکھا ہے احادیث و روایات بریکٹ کلوز، تو جیسے کہ بعض اخبار میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثلاً اگر کوئی ایسا شخص جس پر کوئی اعتماد کرتے ہوں وہ خبر دے کہ جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں وہ خبر دے کہ فلاں شخص جو غائب اور صاحب اہل عیال ہے مر گیا ہے، تو اس خبر پر اعتماد کی وجہ سے اس کا مال تقسیم ہو جائے گا اور اس کی بیوی کسی اور سے شادی کر لے گی۔ بس ان دو کاموں کی وجہ سے اس قدر فساد اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی کہ جن کا احصا و شمار نہیں ہو سکتا۔ الف ہے صاد الف حمزہ، احصا و شمار نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی دروغ کا اس کے سوا اور کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ سننے والے اس کی وجہ سے خلاف واقع بات پر عقیدہ رکھ لیتے ہیں، جبکہ اگر وہ حقیقت اور واقع پر اعتقاد رکھیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ دونوں اعتقاد بے فائدہ ہونے میں ایک ہی سے ہیں، جیسے کہ فلاں بادشاہ مر گیا ہے، یا فلاں نے فلاں پر غلبہ پا لیا، یا لشکر نے یا بادشاہ نے فلاں ملک میں اس قدر مداخلت کر لی ہے، حالانکہ نہ وہ مرا اور نہ اس نے غلبہ پایا اور نہ ہی اس نے مداخلت کی، لیکن سننے والے کے لیے ان باتوں کے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی ثمر اور فائدہ نہیں ہے۔ اور کبھی دروغ کا نتیجہ کوئی نفع بلکہ بہت زیادہ منافع ہوتے ہیں، مثلاً وہ دروغ جو کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام یا کسی مومن کے قتل ہونے یا کسی آزار و اذیت سے نجات کا سبب ہو جائے، یا اس کے ذریعے مال محفوظ ہو جائے، یا کوئی محترم عرض و ناموس بچ جائے، یا دشمنان دین پر مسلمانوں کے غلبے کا سبب ہو جائے، اور اسی طرح کے دوسرے مواقع جن میں جھوٹ کے مفاسد اتنے کم ہوتے ہیں کہ ان حاصل ہونے والے مصالح میم صاد الف لام ہے مصالح کے مقابلے میں اپنا اثر کھو بیٹھتے ہیں۔ اب ہم پیج 168 پر آ گئے ہیں، یہاں پر لکھا ہے ہفتم یہ کہ دروغ کبھی ظاہر اور آشکار ہوتا ہے، اور اس خبر کا دروغ ہونا اکثر سننے والوں پر پوشیدہ اور مشتبہ نہیں ہوتا، جس طرح اکثر عام جانی پہچانی جانے والی جھوٹی باتیں اور انہیں کذب جلی کہتے ہیں، کاف زال بے کذب جلی جیم لام چھوٹی کہتے ہیں۔ اور کبھی دروغ اس قدر خفی اور پوشیدہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کے جھوٹے ہونے کو نہیں جان سکتا، اور اسے کذب خفی کہتے ہیں۔ مثلاً ہم اکثر اوقات اپنے پروردگار سے عرض کرتے ہیں اور اس کی ذات اقدس کی مدح و ثنا اور تمجید و تقدیس کرتے ہیں، اور اپنے حالات و عجز و فقر اور مسکنت و ندامت اور شرمندگی و بندگی اور اطاعت کو پیش کرتے ہیں، بلکہ اپنے اعضاء و جوارح کے صفات و حالات کو خداوند جبار کے سامنے کھولتے ہیں کہ ہمارا دل خائف و ترساں اور غم و غصے میں ہے، اور ہماری چشم شین میم چشم گریاں ہے، اور موت و حضرت ملک الموت اور برزخ و قیامت کے احوال و عقبات عین قاف بے الف تے عقبات سے ہماری آنکھوں سے نیند کو دوبارہ پڑھتے ہیں، احوال و عقبات نے ہماری آنکھوں سے نیند کو اڑا دیا ہے، اور آب و غذا کو ہمارے گلے میں اٹکا دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس قسم کی اور ایسی ہی باتیں کہ جن کی بالکل کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کہنے والے کے دل میں ان باتوں کے کچھ حقائق اور معانی ہوتے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سب کچھ بے بنیاد دروغ ہوتا ہے۔ اور یہ دروغ ایسا دروغ ہے کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے واسطے یعنی کہ اس کے حضور میں ہے، اور یہ دروغ حد و حساب سے باہر ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ مثلاً ہر روز اور ہر شب ہر وقت نماز کے لیے آمادگی کے وقت، اس میں اٹھنے بیٹھنے کے وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی کہ خداوند عز و جل ہر چیز سے بزرگ تر ہے، یا ہر اس چیز سے بزرگ تر ہے کہ جس کی مدح و ثنا کی جا سکتی ہے، یا کسی کے وہم و خیال میں سما سکتی ہے، یا خداوند عالم
اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کی ذات مقدس کا ادراک عقول و حواس کے ذریعے کیا جائے یا کسی چیز پر اس کا قیاس کیا جائے، لیکن ان معانی سے ہمارا دل یکسر خالی ہوتا ہے اور حضرت حق تعالی شانہ شین الف نون ہے حق تعالی شانہ کی عظمت و بزرگی ہرگز دل میں جاگزین نہیں ہوئی ہوتی، اور نہ ہی اس کے آثار و علائم عین لام الف حمزہ میم علائم اعضاء و جوارے سے اس طرح ظاہر ہوتے ہیں جس طرح بعض مخلوقات جیسے کہ حکام و سلاطین کے بزرگ ہونے اور ان کو بزرگ شمار کرنے اور ان کی بزرگی و عظمت کو جاننے کے آثار و علائم ہمارے تمام اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور کتاب شریف، اب کتاب کا نام ہے مصباح الشریعہ، میم صاد بے الف ہے اور الف لام شین رے یہ عین ہے، مصباح الشریعہ میں ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تو تکبیر کہے تو تجھے چاہیے کہ خداوند عالم کی عظمت و کبریائی کے مقابلے میں ہر اس چیز کو حقیر اور صغیر سمجھے کہ جو آسمان و زمین میں ہے۔ پس بتحقیق جب بندہ تکبیر کہتا ہے تو حق تعالی بندے کے دل پر مطلع میم تو لام عین مطلع ہوتا ہے، اور اگر اس بندے کے دل میں اس تکبیر کی حقیقت اور معنویت کے سامنے کوئی اور چیز حائل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ خدا تعالیٰ سے زیادہ کسی دوسری چیز کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے دروغ گو، کیا تو مجھے فریب دیتا ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھے اپنے ذکر کی حلاوت سے محروم کروں گا اور تجھے اپنی نزدیکی اور ہم راضی سے محروم رکھوں گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مصباح الشریعہ باب نمبر 13 صفحہ نمبر 93۔ اور پھر جب اس تکبیر کے بعد اپنے غافل و خراب دل کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں اپنی انورٹڈ کاما ہم ترجمہ پڑھ لیں جو عربی کی 3 لائنیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی دلی توجہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، حالانکہ میں تمام ادیان باطلہ اور مذاہب فاسدہ سے منہ پھیر کے اپنا رخ توحید اور اسلام کی جانب کرتا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں تا آخر دعا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ جس کے ترجمے کا حاصل یہ ہے کہ میں جو کچھ رکھتا ہوں اور جس چیز پر ہوں، یہ تمام چیزیں خداوند عز و جل کے واسطے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310۔ پھر لکھا ہے پس اگر وہ یہ کلمات کہتے وقت اپنی تمام قلبی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف نہ لگائے ہوئے ہو اور تمام کاموں کو اس کے سپرد نہ کیے ہوئے ہو، بلکہ اس کی توجہات تے واو جیم ہے الف تے توجہات کا محور کاروبار دنیا متاع بازار ہو اور آرزوؤں شہوات اور وسواس میں غرق ہو، تو اس نے نماز کا آغاز ہی دروغ سے کیا ہے، اور اس سلسلہ کلام سے ان باقی آیات و اذکار اور ادعیہ الف دال عین یہ ہے کا حال بھی معلوم ہو گیا، جن کے ذریعے بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ کلام کرتا اور اس کی ذات مقدس کے سامنے درد دل بیان کرتا ہے، خصوصاً آیہ مبارکہ الحمدللہ رب العالمین اور آیہ شریفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ان کی شرح و وضاحت اس رسالے بریکٹ میں لکھا ہے کہ کتاب کی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اختصار مطلوب ہے، نیز فصل اول میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، اور ہر شخص جن کلمات کو پڑھتا ہے ان کے مفاد و معانی پر غور کر کے اور اپنے حال پر نظر ڈال کر یہ جان سکتا ہے کہ وہ اپنی شب و روز کی عبادات میں کس قدر دروغ کہتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اکثر نمازوں کا نتیجہ کثرت سے دروغ گوئی ہے، جس کے دروغ ہونے کو سوائے خدا تعالیٰ کی ذات مقدس کے کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور سمجھ سکتا ہے۔ نیز پوری گزشتہ گفتگو سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دروغ کبھی تو خداوند عالم پر ہوتا ہے اور کبھی خداوند عالم کے لیے ہوتا ہے اور کبھی خداوند عالم کے حضور میں ہوتا ہے، اور دروغ کی یہ قسم انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ نیز دروغ خفی کی اقسام میں سے وہ دروغ ہیں، خیف چھوٹی ہے دروغ خفی
کی اقسام میں سے وہ دروغ ہیں کہ جنہیں سربستہ اشارہ اور کنایہ کے ساتھ کہا جاتا ہے اور جو عام رائج ہیں اور جن کا بازار گرم ہے۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے ابھی تک یہ اب جو ہم پڑھنے جائیں گے اگلا وہ ہوگا ہشتم، یعنی ہم نے ہفتم تک پڑھ لیا اور اب ہم ہشتم پڑھیں گے جو کہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم آپ سے پیج 171 پہ اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔